اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا نکاح، متعہ، طلاق اور حلالہ۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح اور متعہ کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم بہت سی چیزوں کے رائٹس خریدتے ہیں، اور میں نے مثال دی تھی کہ کتاب کے چھاپنے کے رائٹس خریدے جاتے ہیں۔ کبھی یہ رائٹس ہم ٹیمپریری طور پر، وقتی طور پر خریدتے ہیں، اور کبھی یہ رائٹس ہم پرماننٹلی خرید لیتے ہیں۔ اگر ٹیمپریری طور پر خریدنے والے رائٹس ہوں تو اس کی ملتی جلتی چیز متعہ ہے۔ متعہ میں انسان جو ہے وہ مہر دے کر کے اس لڑکی سے یا عورت سے رائٹس خرید لیتا ہے۔ نکاح میں مہر دے کر کے رائٹس خریدتا ہے، مگر پرماننٹلی اور مستقل طور پر۔ اگر یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھی جائیں تو نکاح اور متعہ کا صحیح ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی۔ کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دنیا کے بہت سے مذہب ہیں، خاص طور سے جن کا نام میں نے لیا تھا، یعنی عیسائیت، ہندوازم، سکھزم۔ ان مذہبوں میں شادی کے تو قانون ہیں، مگر طلاق کا کوئی قانون نہیں ہے۔ یعنی کل ملا کر کے ون وے ہے۔ اگر ایک بار لڑکا اور لڑکی شادی کے بندھن میں بندھ گئے تو اب کوئی امکان نہیں ہے ان کے الگ کیے جانے کا، چاہے ان کی زندگی اچھی گزرے اور چاہے ان کے بیچ میل ملاپ نہ ہو اور زندگی جہنم بن جائے، تب بھی طلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف اسلام اور یہودیت دو ایسے مذہب ہیں جن میں شادی کا بھی قانون ہے اور طلاق کا بھی۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ طلاق کا قانون یا طلاق کا حق لڑکے کو شاید اس لیے مل جاتا ہے کیونکہ لڑکا یا شوہر مہر کو ادا کرتا ہے۔ تو جس طرح سے پیسے دے کر کے رائٹس خریدے جاتے ہیں کتاب کے، اسی طرح سے یہاں پر مہر دے کر کے لڑکا رائٹس بھی خرید لیتا ہے طلاق دینے کے۔ تو اس لیے یہ نہ پوچھئے کہ صرف لڑکے کو ہی طلاق دینے کا حق کیوں ہے۔ لیکن آج میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے لڑکی کو بھی طلاق کا حق اسلام دے دیتا ہے۔ البتہ یہ راستہ ہم ہندوستان میں بہت کم اپناتے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے، اسلام کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صحیح بات ہے کہ اسلام نے طلاق دینے کا حق صرف شوہر کو دیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر اس کا غلط استعمال کرے۔ بہت سے موقعوں پر شوہر اپنے اوپر واجب حقوق کو ادا نہیں کرتا، مثلا نان نفقہ نہیں دیتا، مثلا بیوی کا علاج نہیں کرواتا، مثلا بیوی کو مارتا پیٹتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی کرتا ہے، ایک طرف تو حق نہیں ادا کر رہا اور دوسری طرف یہ بھی کرتا ہے کہ بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا۔ نتیجتاً بیوی بیچ ادھر میں لٹکی رہ جاتی ہے، جسے قرآن نے معلقہ بھی کہا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ دوسرے مذہبوں میں ہوگا ایسا، دوسرے ادیان میں، دینوں میں ایسا ہوگا کہ آدمی ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جاتا ہو اور اس کا کوئی سلوشن یا کوئی حل نہ ہو۔ لیکن اسلام میں کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا ڈیڈ اینڈ نہیں آتا، کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ اس سچویشن میں، یعنی جہاں پر لڑکا اپنے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہاں پر اسلام نے کچھ حل سجھائے ہیں، کچھ سلوشنز دیے ہیں۔ اس وقت میں ایک سلوشن کی بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ دراصل عورت کا ایک حق ہے جسے عام طور پر ہندوستان میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، اگر عورت نکاح کے ہی وقت ایک شرط نامہ پیش کرے یا پیش کر سکتی ہے اور مرد سے کہہ سکتی ہے کہ اگر تمہیں منظور ہو کہ اس شرط کے ساتھ مجھ سے شادی کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم شادی نہ کرو۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ عورت صرف وہی شرطیں لگا سکتی ہے جو شادی کے مقصد یا اسپرٹ کے خلاف نہ ہو۔ مثلا لڑکی یا عورت یہ شرط نہیں لگا سکتی، یہ نہیں کہہ سکتی لڑکے سے کہ میں تم سے شادی تو کر رہی ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ یہ شرط باطل ہے، کیونکہ شادی کا پھر مقصد ہی نہیں حل ہوگا کہ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ مگر جائز اور صحیح شرطیں
لڑکی عقد کے وقت، نکاح کے وقت لگا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نکاح کے وقت طلاق لفظ کا نام نہیں لیتے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پر بھی شیعہ رہتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ طلاق لفظ کو منحوس اور برا سمجھتے ہوں۔ مثال میں دینا چاہ رہا ہوں ایران کی۔ ایران میں شادی بیاہ کے دفتر، پورا دفتر ہے وہاں پر، جہاں پر شادی رجسٹر ہوتی ہے، طلاق رجسٹر ہوتا ہے، وہاں سے خاص طور پر وہ نکاح نامہ ملتا ہے کہ جس کو لڑکا اور لڑکی سائن کرتے ہیں۔ اس میں 12 شرطوں کا ذکر ہوتا ہے کہ لڑکی نکاح کے وقت 12 شرطیں لگاتی ہے کہ میں، اگر تم ان 12 شرطوں کو مانو تو میں تم سے تیار ہوں شادی کرنے کو۔ اب مان لیا کہ لڑکا ان 12 میں سے کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تو پھر کیا کرے لڑکی؟ تو اس صورت میں ایران میں اسی میں لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ایک خاص عدالت بنی ہوئی ہے، یہاں کی عدالتوں کی طرح نہیں کہ سالہ سال سنوائی نہ ہو، نمبر نہ آئے۔ وہ عدالت میں جاتی، صرف اتنا بتاتی کہ فلاں فلاں شرط پر اس نے عمل نہیں کیا تو اسے عدالت اجازت دے دیتی کہ تم اپنا طلاق خود ہی پڑھ لو یا کسی وکیل کو کر کے اپنا طلاق پڑھ لو۔ میں ان شرطوں کو پڑھتا ہوں، کچھ شرطیں یہاں پر ریلیونٹ ہیں اس انڈیا میں وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر شوہر لگاتار 6 مہینوں تک نان نفقہ اور دوا علاج وغیرہ کا خرچ نہ دے تو عورت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ طلاق لے لے۔ دوسری شرط، اگر شوہر اتنی زیادہ بدسلوکی جیسے گالی گلوچ، مار پیٹ کرے کہ جس سے زندگی کا گزارنا ممکن نہ رہے۔ تیسری شرط، اگر شوہر کو کوئی ایسی خطرناک یا مہلک بیماری ہو جائے جس سے بیوی متاثر ہوتی ہو یا ہو سکتی ہو، جیسے کہ ایک کامن بیماری ہے آج کل ایڈز کی، اگر شوہر کو یہ بیماری ہو جائے تب بھی وہاں لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی طلاق لے سکتی ہے۔ چوتھی شرط، اگر شوہر کوئی ایسی جاب یا کاروبار کرنے لگے جو عورت بلکہ خاندان کی آبرو کو نقصان پہنچاتی ہو وہ جاب، تو پھر ایسی صورت میں عورت طلاق لے سکتی ہے۔ بہت سے ایسے کاروبار ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں، مثلا شراب خانے میں کام کرنے لگے، مثلا شراب بیچنے لگے۔ پانچویں شرط، اگر شوہر کو کسی جرم کی سزا میں 5 سال کی قید ہو جائے تب بھی بیوی طلاق لے سکتی ہے۔ چھٹی شرط، اگر شوہر ڈرگ ایڈکٹ بن جائے، ڈرگ لینے لگے، تب بھی وہ عورت کو حق ہوگا طلاق لینے کا۔ ساتویں شرط، اگر شوہر 6 ماہ سے زیادہ کے لیے بغیر کسی صحیح وجہ کے غائب ہو جائے۔ آٹھویں شرط، اگر شوہر کسی ایسے جرم میں مجرم قرار پائے جو بیوی اور خاندان کی حیثیت اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچاتا ہو تو ایسی صورت میں بھی لڑکی کو طلاق لینے کا حق ہوگا۔ 9ویں شرط، اگر مرد میں کوئی ایسی بیماری کا پتہ چلے جس سے وہ باپ نہ بن سکتا ہو۔ 10ویں شرط، اگر شوہر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے، مثلا دوسرے ملک کا باشندہ بن جائے۔ 11ویں شرط، اگر شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرے تب بھی اس عورت کو حق حاصل ہوگا دوسری شادی کرنے کا یا طلاق لینے کا۔ 12ویں شرط، اگر شوہر پاگل ہو جائے اور عقد نکاح کے فسخ کا بھی امکان باقی نہ رہا ہو۔ ان 12 شرطوں کو لکھ دیا جاتا ہے، اس پر شوہر سائن کرتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی شرط پوری نہیں کرتا شوہر بعد میں تو پھر لڑکی کو حق ہوتا ہے کہ جاتی ہے، ایک بار عدالت میں شکایت کرتی ہے، عدالت اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے، اگر صحیح پاتی ہے تو پھر لڑکی کو حق دیتی ہے کہ تم اپنا طلاق خود ہی پڑھ لو یا پڑھوا لو۔ تو بہرحال وکالت حاصل ہو جاتی ہے لڑکی کو کہ وہ اپنا طلاق پڑھ لے۔ ہندوستان میں ظاہر سی بات ہے ایسی کوئی عدالت نہیں ہے، تو ایک سلوشن یہ ہے کہ علماء کی ایک کونسل ہو، یا علماء یا سماج کے اچھے لوگ، کوئی ضروری نہیں صرف علماء بلکہ اس میں سماج کے ایسے عادل لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو جانچ پڑتال کر کے صحیح فیصلہ سنائے بغیر کسی طرفداری کے۔ تو یہ ایک سلوشن ہے،
اور اس کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ سے دعا کی گزارش ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔